اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان سورة فی القرآن 30 آیة شفعت لصاحبها حتی غفر له رواہ اہل سنن الاربعہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل اپنے صاحب کی، پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی بخشش ہو۔ ایک روایت تو یہاں تک ہے سورۃ فی القرآن خاصمت عن صاحبہ حتیٰ ادخلتہ الجنہ، اپنے پڑھنے والے کے لیے رب العالمین کے یہاں مخاصمہ کرے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اس مبارک سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین کی توحید سے، اس کی بڑائی، بزرگی، کمال قدرت کے بیان سے۔ فرمایا رب العالمین وہ عظیم عالی شان ہے جس کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کے نشانیوں میں سے الذی خلق الموت والحیات، کہ دنیا میں اس نے موت اور حیاتی کا سلسلہ قائم کیا، جس سے انسان لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس سے انسانوں کی آزمائش مقصود ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ کس طرح کے عمل کرتا ہے۔ دوسری آگے اس کے قدرت کی نشانیاں کہ اللہ رب العالمین نے خلق 7 سماوات، 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر پیدا فرمائے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ فرماتے ہیں اتنا عرصہ ہو جانے کے باوجود نہ آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے، نہ ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے، نہ کوئی رخنہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر آگے تیسری قدرت کی نشانی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وہ جو دنیا کا آسمان یعنی سب سے نیچے والے آسمان کو ستاروں اور سیاروں سے اس طرح آراستہ کیا جس طرح چراغوں کی طرح رات کو جگمگاتے ہیں، چمکتے ہیں، اور ستاروں سے ایک اور کام لیا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، فرماتے ہیں کہ جب شیطان آسمانی باتیں چوری چھپی سننے آتے ہیں تو یہ شہاب ثاقب بن کر آگ کے گولے کی طرح ٹوٹ اس کو کیا شیطان کو جلا کر رکھتا ہے۔ اور اس طرح فرمایا جو دنیا میں جن کو اللہ نے بہت نوازا وہ بھی اگر شیاطین کے روش پر چلیں تو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، ان کے لیے بھی عذاب جہنم ہے، شیطان کے ساتھ جہنم میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ فرمایا پھر وہاں پر جہنم کا کھانا پینا اور جہنم کی سخت تکلیفیں، اس سے وہ چیختے ہوئے سمعوا لها شہیقاً، یعنی اس طرح کی خوفناک آوازیں اور چیخیں، اور جہنم کی پوزیشن تکاد تمیض من الغیظ، جوش غضب سے قریب ہے کہ پھٹ پڑے۔ فرما رہے وہیں کفار کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہاں فرشتے کفار سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس دنیا میں اس عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا، اس خطرے سے آگاہ کرنے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا، کہیں گے ہاں آیا تو تھا لیکن فکذبنا وقلنا، ہم نے اسے جھٹلایا، ہم نے یہ کہا کہ تم تو ہماری طرح ہی ہو۔ پھر آگے مومنوں کا تذکرہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت نصیب ہوگی اور ان کو اجر کبیر عطا فرمایا جائے گا۔ پھر دوسرے رکوع میں توحید کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو اللہ کی ذات وہ ہے هو الذی جعل لکم، جس نے تمہارے لیے جعل لکم الارض ذلولا، تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے قابل سکونت بنا دیا، پھر زمین سے تم کو طرح طرح کے رزق کھانے اور اس طرح
اللہ تعالیٰ نے بہت سے تمہارے لیے انتظام کیے، اس خدا کے دیے ہوئے رزق سے تم کھاؤ مگر اس کی مخالفت نہ کرو، یہ سمجھ لو کہ پھر دوبارہ اسی کے طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ فرما رہے ہیں پھر بصورت مخالفت تمہیں سخت سزا ہوگی۔ پھر آگے ان منکرین کو جو توحید کا انکار کرتے ہیں فرما رہے ہیں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ قدرت والا رب تم کو زمین میں دھسا دے جس طرح قارون کو دھسایا، اور آسمان سے پتھر برسا کر تم کو ہلاک کر دے، یا ہوا چلا کر تمہارے نام و نشان کو مٹا دے، تمہیں عبرت کا نشانہ بنائے۔ فرما رہے ہیں پھر ان منکرین کو قدرت خداوندی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات، اپنے اوپر فضا میں پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ بتلاؤ یہ کس کی قدرت ہے جو یہ پرندے ہوا میں رکے رہتے ہیں؟ پھر اس عظیم قدرت کے، اس عظیم رب العالمین کی قدرت کے مشاہدے کرنے کے لیے ایک اور بات کہ وہ رزاق حقیقی ہے، ھذا الذی یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ فرما رہے ان امسک رزق، اگر وہ اپنا رزق روک لے، من ذا الذی یرزقکم، تمہیں کون رزق دے گا؟ فرما رہے ہیں پھر سمجھایا اور مثالیں دے کر سمجھایا کہ وہ امن یمشی مکبن علی وجہ، جو فرماتے ہیں اوندے منہ ٹیڑھے راستے پر چلتا ہے اور وہ کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، اور اس طرح جو توحید الہی کے مقر ہیں ان کی مثال جیسے وہ یمشی علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ آقا علیہ السلام آپ ان منکرین سے کہہ دیجئے کہ نادانو، وہ خدا جس کی توحید اور اس کی اطاعت کا تم کو حکم دیا جاتا ہے وہی ہے انشاء لکم السمع، جس نے تمہارے لیے آنکھ، کان، دل، حواس پیدا فرمائے، ان کے انعامات کا شکر لازم ہے۔ فرما رہے ہیں وہی عظیم اللہ جس نے روئے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور تم کو ایک دن اکٹھا کر کے قیامت میں اپنے پاس حاضر کرے گا۔ تمہارے اعمال کی جزا اچھے اعمال ہیں اور اگر برے اعمال ہیں تو سزا ملے گی۔ فرمایا اتنا زمانہ گزر گیا، اب تک کافر مشرک کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کا جواب دو کہ انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تمہیں قیامت کی تیاری کرنی ہے۔ فرما رہے ہیں جب وہ آئے گی سیئت وجوہم الامان والافیر، اس وقت غم کے مارے تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، تم سے ہی کہا جائے گا ھذا الذی، یہی وہ ہے کنتم بہ تدعون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم کہتے تھے کب آئے گا کب آئے گا۔ آگے فرمایا منکرین کو یہ تمنا کرتے ہوئے کہ بھئی جب داعیہ نے توحید مزے کریں گے، کاش کہ ہمارے لیے بھی لوٹنا ہوتا، ہمیں تو کفر و شرک نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ فرمایا اس وقت ان کو عذاب علیم سے کون بچائے گا۔ پھر فرمایا تم اس کی فکر کرو اور جس رحمان پر ہم ایمان لائے ہیں انشاءاللہ اس کی ذات عالی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہ ہر حال میں ہمارا معین و مددگار ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے۔ پھر آگے چونکہ اہل عرب کے لیے کنویں کا میٹھا پانی ہونا بڑی نعمت تھی سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان، فرمایا اس نعمت کی طرف توجہ دلا کر رب العالمین کی توحید کی دعوت دی گئی۔ ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر کنویں کا میٹھا پانی یا ٹھنڈا اور صاف پانی زمین کے اندر اتر جائے تو کنویں سے غائب ہونے والے اس پانی کو کون دوبارہ تمہارے لیے واپس لائے گا؟ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ 29ویں پارے کی دوسری سورت سورہ قلم ہے، مکی ہے، اور چونکہ اس میں قلم کا تذکرہ ہے، قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے تمام مخلوق کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی گئی رب العالمین کے حکم سے۔ اس مبارک سورت کی ابتدا قسمیہ کلام سے فرمائی۔ کفار مکہ جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ جنون و دیوانہ کہتے تھے، قسم اٹھا کر فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون،
آپ اللہ کے فضل و عنایت سے دیوانہ اور پاگل نہیں ہیں، آپ تو عقل مندوں کے بھی سردار اور رہنما ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق اور آپ کی عادتیں نہایت اعلیٰ درجے کی ہیں۔ ان قریب سب دیکھ لیں گے، سب کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ دیوانہ اور مجنون کون ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ کفار تو چاہتے ہیں کہ لو تدہن فیدہنون، کہ آپ دین کی تبلیغ میں ڈھیلے ہو جائیں، شرک کی مذمت نہ کریں تو یہ کفار بھی ڈھیلے ہو جائیں، پھر اس سختی سے آپ کی مخالفت نہ کریں۔ پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہدایت فرمائی گئی، جب آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں تو ان مکذبین کی بات نہ مانیں، ان کا کہنا نہ مانیں، خصوصاً ایسے شخص لا تطیع کل حلاف مہین، جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو اور اس طرح بات بات میں تانا دینے والا ہو، ادھر ادھر کی باتیں لگانے والا، چغلی کرنے والا ہو، نیک کاموں سے روکنے والا ہو، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، سخت مزاج اور اکڑ والا ہو، ساتھ ہی رسوا اور بدنام بھی ہو، اس کا کہنا نہ ماننا اتلم بعد ذالک زنیم۔ اس پہ مفسرین کرام واقعہ لکھتے ہیں کہ چونکہ اس کے لیے آیا کہ یہ بد نسل ہے، تو کافر نے سب باتیں اپنے اندر پائی، لیکن ایک بات کہ بھئی اپنی والدہ سے جا کر اس نے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، باقی جتنی 8 باتیں ہیں تو وہ تو میرے اندر ہیں، لیکن ایک بات، تو والدہ نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ کہ وہ اپنے مال و دولت پر، کثرت اولاد پر بڑا ناز کرتے ہیں، جب اس کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ایسے منکر و مکذب کو وعید سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ناک پر داغ لگائیں گے، ایسے خوب ذلیل کریں گے۔ پھر کفار مکہ جو اپنے مال و دولت پر بڑا اتراتے تھے، ان لوگوں کو جو مال و دولت دیا گیا، ان کی آزمائش کے لیے ایک خاص باغ والوں کا امتحان کا تذکرہ کیا گیا کہ چند بھائی تھے جن کو ایک باغ اور کھیت باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ باپ تو صدقہ خیرات کرتا تھا اور 3 ترتیبیں، 3 حصے، ایک اس باغ کی مینٹینس کے لیے، ایک اپنے اہل و عیال پر، ایک فقراء کے لیے، لیکن بیٹے ایسے بخیل تھے، کسی محتاج کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک پلان تیار کیا، اور عجیب پلان تھا۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ صبح سویرا چل کر کھیتی اور باغ کی پیداوار کاٹ لیں گے، اور انہیں اپنے اس ارادے کا اتنا یقین تھا کہ ولا یستثنون، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ یہ تو رات کو سوتے رہے، لیکن طاف علیہا طائف من ربک، آسمان سے ایسی گرم ہوا چلی جس نے اس باغ کو جلا کر خاک کر دیا، اور یہ صبح اپنے ارادے کے لیے چلے۔ فانطلقوا وہم یتخافتون، چپکے سے صلاح مشورے کرتے رہے۔ الصبح، اتنی جلدی کام کر لینا چاہیے کہ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین و محتاج آئے گا نہیں، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کا ایک عجیب نظام تھا۔ وہاں جیسے ہی پہنچے کہ بھئی باغ کی جگہ تو خاک ہی پڑی ہوئی تھی، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ انا لضالون، شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ لیکن پھر جب آثار و قرائن کو دیکھا کہ ہاں یہ وہی باغ ہے جو اجڑ گیا، یہ وہی گلستان ہے جو ویران ہو گیا، اب پچھتانے لگے۔ تو ان میں جو ایک درمیانہ بھائی تھا، قال اوسطہم، اس نے ان سے پہلے ہی کہا تھا لولا تسبحون، اللہ کی طرف متوجہ رہو، خدا کے ذکر اور تسبیح کو نہ بھولو، فقراء و مسکینوں کو کچھ نہ دینے کی نیت نہ کرو، ابھی بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اس پر انہوں نے
توبہ کی اور کہے اقرار کیا کہ مولا سبحان ربنا، آپ کی ذات پاک ہے، ہم انا کننا طاغین، ہم سرکشی کرنے والے تھے۔ اسی طرح یہی سمجھایا گیا یہ واقعہ بتا کر کہ دیکھو اللہ کا عذاب اس طرح بھی آتا ہے، دنیا میں اگر تھوڑا سا انسان کو ملے اس پر کبھی غرور و تکبر نہ کرے، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ آگے فرمایا جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں راحت و آرام کے باغ ہیں، نہ کافروں کے لیے۔ فرماتے ہیں پھر کافر جس غلط فہمی میں ہیں کہ جب دنیا میں ہم مال و دولت میں ان مسلمانوں سے بڑے ہوئے ہیں تو ہم آگے چل کر بھی ان سے بڑھ کر ہی رہیں گے، جب خدا نے ہمیں یہاں بڑا رکھا ہے تو وہاں بھی بڑا رکھے گا۔ اس پر ان کو بتایا گیا تم یہ کیسے ما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے؟ اور اس طرح فرماتے ہیں حقیقت بتلائی گئی، قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق، ان کی ندامت اور ذلت دیکھنے کے قابل ہوگی جب رب العالمین عبادت تشریف لائیں گے، سب لوگ سجدے میں چلے جائیں گے اور یہ کوشش کریں گے لا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکیں گے، خاشعۃ ابصارہم، شرمندگی کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھک چکی ہوگی۔ پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ ہماری بتائی ہوئی باتیں اگر نہ مانیں، انکار و تکذیب پر جمے رہیں تو آپ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجئے اور صبر کیجئے۔ اور فرمایا ایسے نہیں کہ یونس علیہ السلام جب قوم کی ضد اور ہٹ درمی سے تنگ آ کر ان کو عذاب الہی کی بددعا دے کر چلے گئے تو یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہونا، یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہونا، فرمایا اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا۔ پھر آگے فرمایا یونس علیہ السلام نے جب معذرت کی، رب العالمین نے اس اجتہادی غلطی کو معاف کر دیا، اپنا برگزیدہ بنایا۔ اب یہاں بھی ایک بات عرض کرتا چلوں، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ ان کے لیے کبھی بھی اس طرح کی کوئی کمزور بات ہو تو ان میں ہمیں زبان کو سنبھالنا ہے، زبان کو سنبھالنا ہے۔ یہاں بھی یہی بات اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا گیا، یہ تو بڑی کوشش کریں گے کفار قرآن سنتے ہی شدت عداوت سے آپ کو، ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، تیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اور نعوذ باللہ آپ کو ڈگمگانے کی کوشش کریں گے، لیکن انشاءاللہ ان کے یہ ارادے ملیا میٹ ہوں گے۔ یہ قرآن تو محض نصیحت ہے تمام عالم کے لیے، اس لیے کفار کا اس سے خفا ہونا، آپ کے شان میں گستاخی کرنا انتہائی نامعقول اور بری بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ اخیر آیت سورہ قلم کی پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو نظر بد سے بچائے گا۔ السلام علیکم۔